سیدھی سی بات ہے. تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا, دین کو ٹیمپر کیا ہے انہوں نے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے لی ہے کہ عدی بن حاتم, جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے نا عرب کے, ان کا بیٹا مسلمان ہوا, اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں, اللہ نے ہدایت دی, نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, چونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں, تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, سورہ التوبہ آیت نمبر 31, کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو, علماء کو, جوگیوں کو اور صوفیوں کو, احبار یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں, رہبان یہ راہب کی جمع ہے, صوفی جوگی, یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے, یہی بنتا ہے. ان کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے, اپنے جوگیوں صوفیوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے ان صوفیوں, جوگیوں, علماء کے کہنے پر, احبار اور رہبان کے کہنے پر حلال چیز کو حلال اور حرام کو حرام نہیں تصور کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے, کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کا ریپریزنٹیٹو وقت کا پروفٹ. اچھا یہاں پہ تو عدی ابن حاتم کو جواب دینا چاہیے تھا, جو ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر علماء سے پوچھ کر نہ چلتے تو کس کے پیچھے چلتے. کتنے گیا میرا دماغ. دیکھو جب عدی ابن حاتم سے حضور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علماء اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مان لیتے تھے, تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ ڈگری تے ہونا گول ہے نا, وہی دسن گے منو دین, میں تو جاہل ہوں, میں نے تو علماء سے پوچھ کے ہی چلنا تھا نا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے ضرور چلو لیکن دلیل بھی دیکھو, اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور یہ سیم بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے نا, لاؤ اس سے پہلے کوئی اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو, یا انبیاء کے آثار یعنی احادیث یا سنت, ان سے مجھ سے آ کے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ بزرگوں نے فرما دیا اور ہمارے بابوں نے کہہ دیا؟ لاؤ کتاب, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ سکھایا گیا آپ نے ان سے کتاب ڈیمانڈ کرنی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, ایک کتاب مانگنی, دوسری کیا او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار, سنت, کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, علم بھی کتاب بھی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. یہاں آپ لوگوں کو بتایا نا جناب کہ یہ لکھا ہوا ہے جی قرآن و سنت میں, آگے سے جناب پڑھ جاتے ہیں اور کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں, آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے, وہ آپ سے نہیں لڑے گا, وہ کہے گا تھینک یو بیٹا. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو. مولوی کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ آپ کو علماء سے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, نال ترے چار ویسے ہی پڑتی کیتے انہوں نے سجے کھبے. یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا, آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. واہ واہ, اللہ دے بندے ہو, تقریراں کر دو باہر اوپر مجمع, سوال پوچھنے سے کمرے میں تشریف لیں, کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا. اور کمرے چ نہ جانا, مہربانی کریے. انہوں کو تقریر باہر کی تھی جنا تو جواب بھی باہر دو گے. ہمیں تو بڑا بتایا کہ حضرت عمر سے پبلکلی لوگوں نے جب پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا ہے, وہ کمرے میں جا کے تو نہیں پوچھا تھا, تقریراں کر دو باہر تے سوال دے دو جواب اندر. تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے نان چاہیے تو 10 نان بھائیوں کے پاس جائیں تو کوئی ایک اچھا مل ہی جائے گا. اچھا کپڑا چاہیے تو 10 دکانوں پہ پھریں, ایک آدھ اچھا کپڑا کی دکان مل ہی جائے گی. لیکن آپ 10 مدرسے گھومیں نا اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی دین مل جائے صحیح والا, تو افسوس کے ساتھ دین آپ کو مدرسے سے نہیں مل رہا ہوگا,
دین آپ کو ڈاکٹر اسرار سے مل رہا ہوگا, مولانا مودودی سے مل رہا ہوگا, احمد دیداس سے مل رہا ہوگا. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہ وہی ہے جو صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی, اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ختم کر کے پھر ایسی امت لے آئیں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی, وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی. تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو. اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ مولویوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا. پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا سی نا, ہوں جناب میرے ہاتھ کے ذریعے گھاٹے پکڑوا لینے, صرف پہلے ہاتھ چکیا ہوا سی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے جی دین کا. اس طرح دستاریں پہن کر, جبوں اور کبوں سے مشکل عربی الفاظ بول کر, عربی اشعار پڑھ کے, یہ اس طرح کو دنیا میں نہ تبدیلی آتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مسلمان مطلوب ہیں کہ وہ اس قسم کی روش کو اختیار کریں کہ ہمیشہ پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں. آپ دنیاوی پروفیسر سے پوچھتے ہوئے نہیں ڈرتے, ان سے آپ ڈرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے, کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے, اور جی آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے گستاخ رسول نے جنمی. اے تہاڈی کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی. جب ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے مفتی کو کہہ دے کہ یہ جنمی اور گستاخ ہے, ڈگری کیا, وہ تو اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ اوقات ہے. اور ایک عام دیوبندی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیا ولی اللہ مانتا ہے, عالم مانتا ہے, گمراہ کہتے ہیں. بریلویوں کے بزرگوں کو گمراہ کہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے, پرانے بھی یہی کچھ تھے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب, ان سے اب ہماری دوستی ہو گئی ہے, تو وہ اگلے زمانوں میں کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بعد والے لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہیں, اگلے جو علماء گزر چکے وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ہم نے کہا شیر و شکر نہیں تھے, شیر و شکار تھے. اور خود اپنے بارے میں جو ان کے دعوے تھے, توبہ کرو. آپ اندازہ کریں, تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی, جسے بریلوی کہتے ہیں گند گوئی, گنگوہ علاقے کے رہنے والے تھے. یہ تین بڑے بابے ہیں نا دیوبندیوں کے, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی, جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے. تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرۃ الرشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. اندازہ کریں ذرا آپ, یہ خالی عبد القادر جیلانی کے دعوے نہیں ہیں, یہ ان کے بھی یہ دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرناک ہیں. آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اس سے. حق وہی ہے, سن لو, حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے, اور میں قسمیاں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری اتباع کے اوپر. ہاں جی, ہاں جی, لوگوں کو کہتے ہیں نہیں بڑا تکبر ہے. اور دوسری طرف احمد صاحب بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وصایا شریف کے نام سے. اس میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے وصیت پتہ کیا کی ہے, میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے, تمہارے لیے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے. میری کتابوں سے, کتابوں سنت سے نہیں. یعنی میں تو آپ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے, بخاری مسلم لکھا, انہوں نے کہا نہیں جو میں نے بتایا ہے, میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے. خالی میرا دین میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جو میری کتابوں سے ثابت ہے. یہ ان کا تکبر کا عالم یہ تھا. لیکن ایک دوسرے نو انہوں ایک دوسرے نو پھر ہاتھوں ہاتھ لیندے سن, توبہ کرو, اس طرح لیندے سن کہ چولہا لا کے رکھ چھڑتے سن ایک دوسرے دیاں. وہ میں آپ کو بعد میں کچھ مثالیں دوں گا, پہلے مجھے وہ ایک تذکرۃ الرشید کی وجہ سے وہ یاد آ گئی وہ بات. طاہر اشرفی نے اپنی اس ویڈیو میں ساحل الدین کو کہا کہ یہ بڑا بیہودہ ہے.
تو میں پھر طاہر اشرفی صاحب کو بتاتا ہوں کہ بےہودگی کن لوگوں کے اندر ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ارواح ثلاثہ، 3 اولیاء کی کرامات جو اپنے بزرگوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. ان میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں. تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مدرسے میں پروگرام تھا بڑے لیول کا. آج کل کے مفتی تو چھپ کے ان کی ویڈیو بنتے ہیں نا، یہ وہ ویڈیو ہے جو پبلکلی بنی ہوئی ہے، CCTV میں نہیں ہے. اور اس کے راوی ایک سکہ اور صدوق دیوبندی عالم اشرف تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کوئی مجمع تھا ہمارے مدرسے کے اندر، تو مولانا قاسم نانوتوی کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹا لیا. ہاں اچھا لٹایا. اس کے بعد انہوں نے کروٹ اپنی ان کی طرف کی اور عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے، نہ لکھا ہوا مجھے پکڑ رہی ہو. اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ میں بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے ہم قائل ہیں. جو المؤنت میں لکھا تھا، یہ سینے سے فیض اس طرح لیا جاتا ہے، اور قبروں سے فیض بھی اسی میں لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب، وہ جو میاں میاں کر رہے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، جو اس کیس میں مفعول تھے، تو وہ مفعول جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. خواب میں نہیں، بیداری میں. بیداری میں مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے. انہوں نے کتاب بھیج، میں کتاب بھیج دی، انہوں نے پڑھ بھی لیا. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ سینسر ہے. تو یہ 6 سال بعد قبر سے نکلے ہیں، لیکن چونکہ نکلنے والا دیوبندی تھا لہذا توحید ہے. اگر بریلوی نکلا ہوتا تو شرک ہوتا. یہ ان کا ٹوٹل اوقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب واپس ہے وہ میاں. وہ میاں جو تھے نا جی، وہ تو یہاں تک صرف بات ختم نہیں ہوئی ہے. تذکرۃ الرشید سے مجھے یاد آیا تھا، تو تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں ان کے عقد میں آئی ہیں. جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن جو ہے ان کی شکل میں دیکھی، نہیں، میاں قاسم جو ہے دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے. پھر آگے بھی انہوں نے لکھا ہے اور وہ اگلے والے الفاظ آپ خود پڑھ لیجیے گا. اینڈ پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رشید احمد گنگوئی کے مرنے کے بعد قاسم نانوتوی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنی تھی نا، تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا. ان کو خواب اسی قسم کے آتے ہیں. اب اشرف تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی، تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا، جی میں نے دیکھا کہ اماں عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہی بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے بزرگوں کی. ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ، اور وہ صرف خواب نہیں ہے، اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا جی، اس بیچارے کا کیا قصور. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے، ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر، تیرے تے شیطان چڑھے ہے. کہتا نہیں، تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے، جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا. یہ تو بے اختیار نہیں تھا. اب آ جائیں اس کی طرف جو میں نے کہا تھا نا، یہ ان کے بڑے بھی ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے تھے. حسام الحرمین میں 1905 میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے. اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے، تو وہ سارے وہ بریلوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے. انہوں نے کفر کے فتوے دیے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی کے اوپر. وہ کتاب حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، اجماع امت ہے.
اب علماء عرب نے 26 کوشچن لکھ کے دیوبند کے پاس بھیجے کہ بھئی آپ جواب دیں، تمہارے بارے میں تو احمد صاحب بریلوی نے بتایا کہ تم تو وہابی ہو۔ اس وقت وہابی وہاں پہ برے سمجھے جاتے تھے، آج تو حکومت ہے نا ان کی۔ المہند کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ وہابی نہیں ہیں، آپ صوفیوں کے ماننے والے ہیں۔ وہ 26 سوال لکھ کے بھیجے، کیونکہ اسی اسام الرحمن میں انہوں نے لکھا تھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ وہ دیوبند کو انہوں نے کہا یہ وہابیہ شیطانیہ فرقہ ہے۔ وہ دیوبند کو بھی وہابی اعلیٰ حضرت کہتے تھے نا۔ تو المہند میں انہوں نے اس کے جواب دینے شروع کیے۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا لینا دینا وہابیوں کے ساتھ، وہابی تو گمراہ۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم فروع کے اندر امام حنیفہ کے مقلد ہیں، اور عقائد میں ہم ماتریدیہ اور اشعریہ ان کو فالو کرنے والے ہیں، اور سلسلہ تصوف میں ہم چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ ساروں کا انہوں نے لکھا شروع۔ سٹارٹ تو ہے، سوال پوچھا گیا تسی ہے کہ انہوں نے نہ اللہ نہ ذکر کیتا جے نہ رسول دا، سیدھے ہی سٹارٹ ہو جائے امام حنیفہ تو تے قادری چشتی تے ختم ہو جائے، پورے الفاظ میں کہیں ہے نہیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ احمد صاحب بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ احمد صاحب بریلوی ان کی جماعت شیطانی لشکر، کافر ہی کہا نا، ظاہر ہے انبیاء کے اوپر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے بات کی محمد بن وہاب، ہم محمد بن عبد الوہاب ان کی جماعت کو خوارج کی ایک جماعت سمجھتے ہیں، اور ہمارا وہی نظریہ جو ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھ دیا ہے رد المختار در مختار کے حاشیے میں، کہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ریالوں کے چکر میں دیوبند اور وہابی کٹھے ہوئے ہیں، ایون امام کعبہ کئی بار دیوبند مدرسے میں بھی جاتا ہے، حالانکہ وہ ان کو مجدد مانتے ہیں اس وقت کے علماء عرب بھی، محمد بن عبد الوہاب کو، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے جو شیطان کا سینگ بخاری مسلم میں آیا تھا نا، وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نکلا ہے جو آج چندوں کے چکر میں ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے۔ اور بریلوی احمد صاحب بریلوی صاحب بھی، ان کے ماننے والے بھی ان کو خوارج ہی سمجھتے ہیں۔ جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے سیم وہی رد المختار کی عبارت نقل کی ہے۔ یہ تو ذرا ایک بعد میں ان کا تھوڑا آپس میں اختلاف ہو گیا، ادروائز یہ دونوں ایک ہی ہیں پیچھے سے۔ امداد اللہ مہاجر مکی بابا ہے بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی، تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت تو جس شان سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو پھر انہی کا خاص ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت ان کے بیٹے نے خود جمع کیا، اور یہ پہلی جلد میں یہ حوالہ موجود ہے جو ورڈ بائی ورڈ خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہے، اور خود اس پہلی جلد کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی میں ساتھ اٹیچ کروں گا کارنر پہ، کہ احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو نماز ہی باطل ہے، ان کے پیچھے نماز، ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اپنی؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، کافر ڈکلیئر کیا، ڈائریکٹ کافر لکھا۔ یہ نیو ٹی وی پہ مولوی کہہ رہے تھے کہیں کافر نہیں لکھا، یہ کافر کا لفظ لکھا ہے احمد صاحب بریلوی صاحب نے دیوبند اہل حدیث کے لیے کہ کافروں کی مساجد ہیں یہ۔ اور پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے جس طرح کہ نماز باطل ہے، البتہ اللہ کا نام آئے تو عز وجل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دروشی پڑھ لیں، باقی یہ فارغ ہے۔ اور پھر احکام شریعت میں جو اعلیٰ حضرت نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، توبہ توبہ توبہ، کانوں سے دھواں نکالا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، سارے فرقوں، نیچری سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے لوگ، ان کے ذبیحے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ کافر نہیں ہے آپ کے نزدیک، لیکن اگر یہ جانور ذبح کر دیں تو سوال ویسے بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے کہ یار قرآن نے تو تھوڑا لینیٹ ویو لیا ہے کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، اہل کتاب کا، تو انہوں نے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ یار یہود و نصارہ سے تو یہ لوگ بہتر ہی ہیں، کم از کم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا ایون قادیانی بھی ہوں، انہوں نے وہ جو کفری عقیدہ رکھا، لیکن اوور آل وہ یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں ہے نا، یہود و نصارہ تو نبی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ
وہابی، پھر بریکٹ کھولی انہوں نے، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی سال دکھا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ آ کے میں کہتے ہیں یہ علماء کی بڑی خدمات ہیں. جی یہ خدمات ہیں. اپنے بارے میں بڑے بڑے کلیم اور دوسروں کو اس طریقے سے اٹھا کے پرے پھینکا ان لوگوں نے. یہ خدمات ہیں ان لوگوں کی. آپ کو پتا ہے یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں اس پہ بولنا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگا. بولتا چلا جاؤں. لیکن میں نے یہ ساری باتیں اس وقت موقع غنیمت جانتے ہوئے، چونکہ اس وقت یہ کرنٹ ایشو کے طور پہ چل رہی ہے، تو میں نے یہ آپ کے اندر انجیکٹ کی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ امت کا یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا. یہ سلیبس بہترین تھا، لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا. مجھے بتائیں نبی الاسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں حاکم میں قرآن اور سنت آیا ہے. ظاہر سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے. کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا. یار آپ کے پاس تو وہ بابے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا اپنے بعد تو انہوں نے بھی مر جانا ہے. 2 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس ہو گیا جو نبی الاسلام کا تھا، وہ بھی فوت ہو گئے. 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے. اور پھر غدیر خم کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ 4 حدیثیں ہیں غدیر خم کی، اوپر تلے 6225 سے لے کے 6228 تک. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے. یہ 2.5 مہینے پہلے نبی الاسلام نے خطبہ دیا ہے. آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا. اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. 18 ذوالحجہ کو یہ ہوا. جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں. نبی الاسلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسی کی تشریح ہر بندے نے اپنی اپنی کی ہوئی تھی، اور نبی الاسلام نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی. نہ کتاب اللہ کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. بالکل الٹ چلی. اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید قرآن والی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا وہ دفاع ہو رہا ہے جو کبھی شیعان علی نے بھی نہیں کیا. سو کالڈ شیعان علی. اللہ کے فضل سے ہم غدیر خم کے اوپر کھڑے ہیں. تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا.
یہ تمام تعریفی کلمات. اور امت دیکھ لیں قرآن سے, امت یہ کہتی ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. امت نے خدمت کی تھی اور یہ اس امت سے مراد ان کے کسٹوڈین مولویوں نے. اچھا میں جو بھی بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا, اس لیے یہ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا. اب یہ اس سے بھی انکاری ہو گیا, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہر چیز سے انکاری ہو رہا ہے. چلو ان پڑھانا شروع کر دو. ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن عوام کو تو پتہ ہے نا یار کہ تم نے کیا کیا ہے, اور تم نے یہ جو ظلم ڈھایا ہے اس امت کے اوپر, اس کی تکلیف ہمارے گزری ہوئی نسلوں نے بھی بھگتی اور آنے والی نسلوں نے بھی بھگتنی تھی اگر اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تم لوگوں کی مٹی نہ پلید کرواتا. اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری مٹی پلید کروائی ہے جو کچھ تم نے کیا تھا اس امت کے ساتھ. نبی الاسلام تو قرآن, اہل بیت, قرآن, سنت یہی بات کر کے گئے. اور آج جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, اس کو یہ کہتے ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ بیہودہ ہے, یہ علماء کی توہین کر رہا ہے. تو علماء نے اپنی توہین خود کی ہے نا, ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ لوگ انہیں باتیں کرتے. پہلے تو لوگ ڈرتے ہوئے بولتے نہیں تھے نا. یہ تو آج یہ آپ کو جو اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہمت ہوئی ہے کہ یہ ان جو وقت کے خدا بنے ہوئے تھے, یہ لوگ زمینی خدا بنے ہوئے تھے انورٹڈ کاماس کے اندر, نعوذ باللہ من ذالک, ان کو للکارا ہے اللہ کے فضل سے. تو ان کے پاس آخری بانا یہ ڈگری دکھائیں, یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں. سب سے پہلے ڈگری تو ہماری قرآن میں آئی ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے نمبر پر ذکر ہوا, کیونکہ یہ حمیت ہوگی تو پھر آپ کا ایمان اللہ پر کامل ہوگا. تو ہماری ڈگری ہے قرآن میں. علماء بہترین امت نہیں, پوری امت بہترین امت. ٹھیک ہے لیڈ علماء نہیں کرنا ہے, لیکن علماء وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اگر ان علماء سے مراد آپ صحابہ کرام, اہل بیت, سکہ تابعین, تبع تابعین میں سے امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم, ان لوگوں کو لیتے تو ہم مانتے ہیں. آپ تو صرف ان کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں. آپ کو بخاری کی حدیث رفع الیدین والی بتا دی جائے نا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, یا مسلم شریف سے رفع الیدین کی حدیث, تو وہیں آپ لوگوں کی کھوتی مر جاتی ہے. اگلے زمانوں میں وہ گدھے کے اوپر نا وہ سامان لے کے جاتے تھے. اگر وہ کسی سے ادھار گدھا مانگ لے نا تو وہ کہتے مر گیا میرا کھوتا تھے, یہ کھوتی مر جاتی سی نا تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ غداری اصل میں ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے امت کو اس چکر میں ڈال دیا. تو ڈگری موجود ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, ایک آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ہم نے بچے بچے کو رٹوا دی ہے, کیا ہم یہ آگے نہ بیان کریں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرو. بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے اس نے. ہاں, کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں, اگر 5ویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ تو پرائمری میں پڑھتا ہے, پہلے ڈگری لے کے آ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو بات کر رہا ہے قرآن سے, اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں, ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں. سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے.
آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا, اور آ کے مکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے, اور آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ انٹرنل یونٹ تھوڑا سا ٹیڑھا لگا ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں یار اے منو ڈھنگا پہ لگتا ہے ذرا انہوں سیدھا کر, اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب تمہارے کو تو ڈگری نہیں ہے, چپ کر کے بو, تو مولوی کا چپ کر جائے گا, لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کامن سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے. مولوی کو آپ قرآن و حدیث بھی دکھا دینا, وہ کہتا ہے تیرے کو ڈگری کوئی نہیں. ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑے لگا کے جائیں ایسی, اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا ہم بھگتے ہیں, پھر پانی اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو پانی آپ باہر پائپ نکالتے ہیں اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسے وہ اس طرح فل ہوتا ہے نا, بجائے پائپ سے نکلنے کے نیچے گرتا ہے, ایک کار اندر پانی بگڑنا شروع ہو جائے گا, پھر وہ پتا لگے گا بھی ڈگری لگائی ہوئی ہے رٹ. آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرہن کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے, یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا, ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا ہے, تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا, آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. کبھی کہا ہے کسی سائنٹسٹ نے؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس پھلے پھولے, ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے. مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے, آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے قرآن سے اس کو دکھائیں یا عوام کو دکھائیں, یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے, یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں. جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو, تو میں تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں. میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو؟ دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھو, تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشرف تھانوی کا ترجمہ بتایا؟ تو کس کی جرت ہے دیوبندی یا بریلوی کی کہ وہ یہ کہ میں اعلیٰ حضرت سے یا اشرف تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کسی کی جرت نہیں ہے. تو ہم ڈائریکٹ ان سے ہی پڑھوا رہے ہیں. جیسا صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑھے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی, بالکل مل جائے گی, بالکل واضح ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب متنفر کروا رہے ہیں یا سائل ادیم متنفر کروا رہے ہیں, علماء سے نہیں متنفر کروا رہے ہیں, ان کے کرتوتوں سے متنفر کروا رہے ہیں. آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. رہے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں. اگر میں یہ کہوں یہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, تو کیا کوئی وہابی آمین کہے گا؟ یا میں بریلویوں کی مسجد میں دعا کرواؤں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان اللہ ظہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, تو پھر علماء کو تو آپ خود نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ, ہمارے بابے, ہمارے بزرگ, ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے. تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا, وہ فرقوں کے بزرگ ہیں, دین اسلام کے نہیں ہیں, وہ فرقوں کے بزرگ ہیں. باقی منو بڑا وٹ ہوتا جی نہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں اور بھی ایک گھنٹہ بول سکنا, لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، جہاں کے بھی مسلمان پریشانی کے عالم میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی اور پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔